بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 16 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے وضو کے فرائض، نمبر 2 غسل کے لغوی اور اصطلاحی معنی، نمبر 3 غسل وجہہ کی ترکیب، نمبر 4 لفظ وضو کے لغوی اور اصطلاحی معنی، نمبر 5 قصاص کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ کیا پڑھیں گے ہم؟ وضو کی فرائض، نمبر 2 غسل کے لغوی اصطلاحی معنی، نمبر 3 غسل وجہہ کی ترکیب، نمبر 4 لفظ وضو کے لغوی اور اصطلاحی معنی، نمبر 5 قصاص کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ تو آئیے اب آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: فرض الوضوء غسل وجہہ وہو من قصاص شعرہ الی اسفل ذقنہ والی شحمتی الاذن ویدیہ بمرفقیہ ورجلیہ بکعبیہ ومسح ربع رأسہ ولحیتہ۔ ترجمہ: وضو کے فرائض وہ چہرے کا دھونا اور اس کی حد پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور دونوں ہاتھوں کا دھونا کہنیوں سمیت، اور دونوں پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا اور داڑھی کا مسح کرنا۔ یہ تھا مذکورہ عبارت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مقصود کی طرف کہ مذکورہ عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے فرائض کو بیان فرمایا ہے۔ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1 غسل وجہہ یعنی چہرے کا دھونا، نمبر 2 یدیہ بمرفقیہ یعنی ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 ورجلیہ بکعبیہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، نمبر 4 ومسح ربع رأسہ یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، نمبر 4 چوتھائی سر کا مسح کرنا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرض الوضو 2 لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ فرض الوضو، فرض کے معنی پچھلے سبق میں گزر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے لفظ یعنی وضو کی طرف۔ وضو کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ وضو کے لغوی معنی: اگر وضو کو واو کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے یعنی وضو، تو معنی ہوں گے فعل وضو یعنی اعضائے وضو دھونا، اعضائے وضو کا دھونا۔ اور اگر واو کے فتحہ کے ساتھ ہو یعنی وضو، اگر واو کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں تو 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 وضو کرنا یعنی فعل وضو، نمبر 2 وہ پانی جس سے وضو کیا جائے یعنی طہارت اور اعلیٰ طہارت دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی طہارت اور اعلیٰ طہارت دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لفظ وضو وضاعتن سے ماخوذ ہے، جس کی معنی چمک اور حسن و نظافت کے آتے ہیں، لیکن فعل وضو کو وضو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے صفائی ستھرائی حاصل ہوتی ہے۔ فعل وضو کو وضو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی صفائی اور ستھرائی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لغوی معنی بھی نظافت کے ہیں، صفائی کے ہیں، پاکیزگی کے ہیں۔ یا وضو کو وضو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وضو کی برکت سے آخرت میں مومن کی اعضائے وضو روشن اور چمکدار ہوں گے، اس لیے وضو کو وضو کہا جاتا ہے، کیونکہ وضو کا ایک معنی چمکدار ہونا بھی ہے۔ وضو کے اصطلاحی معنی: اعضائے وضو کے دھونے کو وضو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اعضائے وضو کے دھونے کو وضو کہتے ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے جو سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔
تو اس آیت مبارکہ میں وضو کے یہی 4 فرض بیان کیے گئے ہیں، یعنی فغسلوا وجوہکم، نمبر 2 بایدیکم الی المرافق، نمبر 3 وامسحوا برؤوسکم، نمبر 4 وارجلکم للکعبین، جس کا ترجمہ ہے کہ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو دھو لو اپنے چہروں کو اور دھو لو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، اور مسح کرو اپنے سروں کا، اور دھو لو پاؤں کو ٹخنوں سمیت، اور دھو لو پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ تو یہ تھا وضو کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور وضو کی فرضیت کی دلیل۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے فرض الوضو کے بعد وہ ہے غسل وجہہ، غسل وجہہ، غسل کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ غسل کے فقہا نے لکھا ہے کہ غسل کو غین کے فتح کے ساتھ اگر پڑھا جائے، غسل کو اگر غین کے فتح کے ساتھ پڑھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے سے میل کچیل کا دور کرنا پانی کے ذریعے سے، کسی شے سے میل کچیل کا دور کرنا پانی کے ذریعے سے۔ اور اگر غسل کو غین کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں یعنی غسل، تو اس کے معنی ہوں گے تمام بدن کا دھونا، تمام بدن کا دھونا، اور اس پانی کو بھی کہتے ہیں، اور غسل غین کے ضمہ کے ساتھ اس پانی کو بھی کہتے ہیں جس سے بدن دھویا جائے۔ اور اگر غسل کو غین کے کسرہ کے ساتھ یعنی غسل پڑھیں تو اس کے معنی ہوں گے وہ چیز جس سے سر دھویا جائے، وہ چیز جس سے سر دھویا جائے، مثلا گل ختمی وغیرہ، اور ہمارے عرف میں شیمپو وغیرہ۔ فائدہ، غسل وجہی میں جو غسل کی اضافت ہے وجہ کی طرف، وہ اضافت کون سی ہے؟ تو غسل وجہی میں غسل کی اضافت وجہ کی طرف جو ہے یہ اضافت المصدر الی المفعول ہے، اضافت المصدر الی المفعول ہے، اور فاعل محذوف ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے غسل المتوضی وجہہ، وضو کرنے والے کا دھونا اپنے چہرے کو۔ غسل کے اصطلاحی معنی، فقہا کی اصطلاح میں غسل کہتے ہیں تقاطر امطار کو، فقہا کی اصطلاح میں غسل تقاطر امطار کو کہتے ہیں یعنی قطرے ٹپکنا، لیکن غسل کے مفہوم میں کم از کم 2 قطروں کا ٹپکنا ضروری ہے۔ جو غسل کا مفہوم ہے اس میں کم از کم 2 قطروں کا ٹپکنا ضروری ہے، اس کو غسل کہا جائے گا۔ اگر تقاطر امطار نہ پایا جائے یعنی تقاطر امطار کی کم از کم مقدار 2 قطرے اگر وہ بھی نہ پائی جائے تو فقہا کے نزدیک وہ طہارت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ لفظ قصاص کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے غسل وجہی کے بعد وہو من قصاص شعرہ کا لفظ ذکر کیا ہے کہ قصاص کے کیا معنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے گا کہ قصاص کو قاف کے فتح کے ساتھ اور قاف کے ضمہ کے ساتھ یعنی قصاص یا قصاص دونوں طرح پڑھنا جائز، اور دونوں صورتوں میں اس کے معنی ہوں گے بالوں کے اگنے کی جگہ، بالوں کے اگنے کی جگہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، وَهُوَ مِنْ قَصَاصِ شَعْرِهِ وَهُوَ مِنْ قَصَاصِ شَعْرِهِ إِلَى أَسْفَلِ ذَقَنِهِ وَإِلَى شُحْمَتَيِ الْأُذُنِ۔ تو وَهُوَ مِنْ قَصَاصِ شَعْرِهِ یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ چہرے کی حد بیان فرما رہے ہیں کہ چہرے کا کتنا حصہ فغسلو کے حکم میں داخل ہے۔ تو اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چہرے کی حد لمبائی میں پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہے، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ یہ تھا وضو کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ غسل وجہی کی ترکیب، غسل کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اور وضو کے فرائض اور تقاطر امطار کی کم از کم مقدار کتنی ہے۔ تو آج ہم نے اس سبق میں 5 باتیں پڑھی: وضو کے فرائض، غسل کے لغوی اصطلاحی معنی، غسل وجہی کی ترکیب، لفظ وضو کے لغوی اصطلاحی معنی،
نمبر 5 قصاص کے لغوی معنی اور قصاص کی تعریف کہ قصاص وہو من قصاص شعری سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے کی حد کا ذکر کیا ہے کہ چہرے کی حد کہاں سے کہاں تک ہے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔